الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم مومنین کرام، ہماری گفتگو جس خاص موضوع پر ہو رہی ہے وہ ہے تزکیہ نفس، اور یہ ماہ مبارک جس کی مناسبت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے ہے، ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں اس طرح ڈھالنا ہے، اس طرح اپنے اندر سما لینا ہے کہ جیسے شکر پانی میں مل کے خود کو فنا کر دیتی ہے تو اس کا ایک ذائقہ، اس کا نام بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اہل بیت کے سیرت کو، اہل بیت کے اقوال کو، اہل بیت کی زندگی کو اپنی زندگی میں اس طرح ڈال لیں کہ جب کوئی شیعہ حیدر کرار میں سے کدھر گزر ہو تو لوگ اسے اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے امام سے یاد کریں، اہل بیت کے نام سے یاد کریں کہ یہ شخص اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ شخص محب اہل بیت ہے۔ اگر کوئی جوان نکلے تو اہل بیت کے جوانوں کی مثال دی جائے، اگر کوئی خاتون نکلے تو اہل بیت کی خواتین کی مثال دی جائے، ہمارے گھروں کی مثال اہل بیت کے گھروں سے دی جائے کہ یہ گھر کتنے مقدس ہیں، یہ گھر کتنے پاکیزہ ہیں، یہ گھر کتنے سچے ہیں، یہ گھر کتنے عبادت گزار ہیں، یہ گھر کتنے نیک ہیں، ان سے مثالیں دی جائیں، افراد سے مثالیں دی جائیں، پیغمبر کے ساتھیوں سے مثالیں دی جائیں، پیغمبر کے ساتھ جنہوں نے جد و جہد کی ان کے ساتھ کی مثالیں دی جائیں۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے نفس کو اہل بیت کے حوالے کریں، ہم اپنی خواہشات کو اپنا غلام بنا لیں، ہم خواہشات کے غلام نہ بنیں، ہم اس زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اہل بیت کی زندگی میں جانا ضروری سمجھیں گے اور سمجھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی مناسبت ہو تو ہمیں پورے طور پر اس مناسبت کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اور آج تو اس زمانے میں چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں، بہت ساری اسلامک بکس آ گئی ہیں جو آڈیو میں ہیں، سوشل میڈیا پر یا دوسرے پلیٹ فارم پر آپ کو اویلیبل مل جائیں گی، بہت سارے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے۔ یا لینگویج کی پرابلم ہے تو جس لینگویج میں آپ کو آتا ہے جتنی چیزیں مل سکتی ہیں اتنی ہمیں مہیا کرنا چاہیے۔ ہر انسان اپنے گھر میں کچھ چیزیں معین کرتا ہے، جب گھر بناتا ہے یا گھر خریدتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمارا بیڈ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ لیونگ روم ہے، یہاں اسٹڈی ہوگی، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، یہاں اب سب چیزیں معین کرتا ہے، پھر اسی اعتبار سے وہ سامان لاتا ہے۔ لیکن ایک چیز گھر میں بہت اہم ہے جو ہونا چاہیے، آج کے دور میں ہم نے جہاں تک دیکھا یا گئے وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ایک کونا ہمیں یا ایک کوئی مقام جیسا آپ کا گھر ہو، اسلامک لائبریری کے نام سے اس جگہ کو معین کرنا چاہیے جہاں پر مذہبی کتابیں لائی جائیں، ورنہ گھر میں مذہب کی ایک سب سے بڑی کتاب ہوتی ہے، وہ بہت ساری اونچائی پر رکھ دی جاتی ہے جہاں کسی کا ہاتھ نہ جائے، ایسی جگہ رکھی جاتی ہے جہاں سے لوگ نیچے سے آئیں اور جائیں، اس نیت سے کہ وہ قرآن مجید کی حفاظت میں رہے، قرآن کے سائے سے جائے، قرآن کے سائے میں آئے۔
قرآن مجید ہر طرح سے فائدہ دینے کے لیے تیار ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ صرف قرآن کے نیچے سے نکل جانے سے فائدہ ہے، قرآن کی ہوا دے دینے سے فائدہ ہوتا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیے قرآن کو پڑھنے میں کتنا فائدہ ہوگا۔ اور جب پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو شفا ملتی، تو قرآن سمجھنے میں کتنا فائدہ ہوگا انسان کو، کس مقام اور کس عروج پہ پہنچے گا۔ یہ ہمیں فکر کرنا پڑے گی، سوچنا چاہیے۔ جس طرح بچوں کے لیے بکس آتی ہیں ایج کے حساب سے، کلاس کے حساب سے، کہ ہمارا بچہ پہلی کلاس میں گیا ہے تو یہ بکس آئیں گی، دوسری میں گیا تو یہ بکس آئیں گی، تیسری میں گئے تو یہ بکس آئیں گی۔ اسلام میں بھی ایسی بکس ہیں، ہمارا بچہ اس ایج کا ہو گیا ہے تو یہ والی بکس ہمارے گھر میں ہونا چاہیے، اویلیبل ہونا چاہیے، ڈھونڈ کے لانا چاہیے، اور ان بکس کے ساتھ ساتھ میں وہ بک بھی اسے پڑھائی جائے۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھے، کلاس بڑھے، آپ ویسے ویسے کتابیں خرید کے لائیے۔ ایک بار آپ ایک عمر کا ذخیرہ معین کر دیں گے، وہ کئی نسلوں تک چلے گا۔ اور اپنے بچوں کو بتاتے رہیں، بھائی ہم نے تمہیں جب تم 5 سال کے ہوئے تو میں نے تمہارے لیے یہ والی کتاب خریدی تھی۔ تو جو اپنے بچوں کے لیے کتاب اسے خریدنا ہی نہیں پڑے گا، کیونکہ باپ نے خرید کے رکھی ہے، تو صرف اسے نکال کے پڑھنا ہوگا۔ تو ہمیں اس چیز پر بھی ایک ورک کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے، سب کو مل کے کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں ایک حصہ اپنے گھر کے ضخامت کے اعتبار سے، اپنے گھر کے وسعت کے اعتبار سے اس چیز کو معین کرے کہ اتنی بڑی لائبریری ہم اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں۔ اس لائبریری میں پھر اسی اعتبار سے وہ کتابیں، اکٹھا کتابیں خرید کے نہ لے آئے، لیجیے ہم نے، اللہ نے ہم کو پیسے دیے تو ہم جائے وہ مارکیٹ میں ساری کتابیں لا کے رکھ دی، نہیں۔ جس گھر میں جس سمجھ کے، جس فہم کے لوگ ہیں، اس فہم کے اعتبار سے پہلے کتابیں لائیے۔ مثلا خواتین ہیں، وعلیکم السلام، خواتین ہیں جو بہت اچھی اردو نہیں جانتی ہیں، مثلا انگریزی اچھی جانتی ہے تو آپ انگریزی کی بکس لائیے، ہندی اچھی جانتی ہے تو ہندی ایسی بکس لائیے کہ جو روزمرہ کام بھی آئیں اور وہ سمجھ سکیں۔ موضوع کے اعتبار سے کتاب لائیے۔ مثال کے طور پر ابھی جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں صبح چلن ہے، صبح اٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ چائے پئیں گے۔ اس چائے کی جگہ کو بہترین بڑی سی بریانی کی پلیٹ لا کے رکھ دی جائے تو آپ نہیں کھائیں گے۔ یہ چلن ہے، یہ عادی ہو گئے ہیں۔ کھانا ہے، کوئی بری چیز تو نہیں ہے، آپ کہہ دیں گے نہیں تھوڑی دیر میں کھائیں گے، پہلے مجھے چائے پلا دو۔ تو جو موسم یا جو ماحول بنا ہوا ہے آپ اس اعتبار سے پہلے لائیے۔ اچانک کسی کو ڈھال مت دیجیے، بھائی آج تم گھر میں آ گئی تو فضا بن جاؤ، نہیں ہو سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کام کو ہم کریں، دھیرے دھیرے ان بکوں کو لائیں، کتابوں کو لائیں کہ ہم اور خود بھی پڑھیں، پڑھانے کی کوشش کریں، بتانے کی، پہلے خود عمل کریں۔ مثلا اگر آپ نے دیکھا کہ میرے گھر میں نماز کی اہمیت پر کم کام ہوتا ہے تو آپ نماز کی اہمیت کی کتاب لائیے، خود نماز کو اہمیت دینا شروع کر دیجیے۔ آپ گھر میں ہیں، اول وقت مصلی بچھا دیجیے، مہمان ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی آیا ہوا ہے، کچھ بھی پروگرام ہو رہا ہے، چلو بھائی اول وقت ہو گیا نماز، کسی زبردستی نہیں کریے، گھر میں بتا دیجیے اول وقت ہو گیا، سب لوگ نماز پڑھ لیں، آپ پہلے پڑھ لیجیے۔ دیکھیے دھیرے دھیرے سب ماحول، ہم بیٹھے ہیں اور بچے سے، پوتے سے، نواسے سے، بیوی سے اور بہو سے کہہ رہے ہیں چلو وہ اول وقت نماز پڑھو، پہلے ہم کو پڑھنا ہو۔ سیرت ہے پیغمبر کی ہے۔ وہ قصہ کون سا مسلمانوں کا فرقہ ہے جو نہیں بیان کرتا ہے؟ یا خاتون آئی، یا رسول اللہ میٹھا پسند نہیں، میرا بچہ کھا رہا ہے، جسے آج کل بھی بچے کھاتے ہیں، دانت خراب ہوئے جا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں مولانا صاحب ذرا اسے ڈانٹ دیجیے۔ پیغمبر نے کہا 3 دن بعد، پہلے میٹھا کھجور کھانا چھوڑ دیں۔ تو ہم پہلے عمل کرنا شروع کریں، اس نفس کو ہم پہلے اپنے کنٹرول میں کریں، تب ہم اپنے گھر کو ٹارگٹ کریں گے۔ گھر جب ہو جائے گا تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وہ خوشبو ہے، جیسے خوشبو کے لیے کہا جاتا ہے، خوشبو وہ نہیں جسے عطر بیچنے والا کہے کہ یہ خوشبو ہے۔ خوشبو خود بتائے گی کہ ہم خوشبو ہیں، اس کی مہک بتائے گی، اس کی کوالٹی بتائے گی کون سی چیز ہے یہ۔ لہذا ہم پہلے کوشش کریں گے کہ ہم خود کو، اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، گھر والوں سے پہلے ہمیں خود کو اس نیک عمل پر آمادہ کرنا ہے۔ اول وقت نماز پڑھنی ہے، چاہے فجر کا ہو، ظہرین ہو، مغربین ہو، ہم گھر میں اگر ہیں تو ہمیں اول وقت پڑھ لیں گے۔ ہم کام پر ہیں
تو ہم جس کے یہاں کام کر رہے ہیں اسے اجازت لے لیں، بھائی ہمارا یہ وقت ہوتا ہے، ہم اس وقت کیا کہیں پر جو کہ معین کر لیں نماز پڑھ سکتے ہیں. سارے لوگ موقع دیتے ہیں. بہت ساری کمپنیوں نے جگہ بنا رکھی ہے اپنی اپنی کمپنی میں. کئی کمپنیاں ایسی ہیں آپ کو تعجب ہوگا، ان کمپنیوں میں باقاعدہ لیڈیز جینٹس کے لیے نماز کی جگہ بنی ہے، تسبیح سجدگاہیں رکھی ہیں. اسی ہندوستان کی بات ہے. لہذا ہم اگر خود کوشش کریں، کسی نے تو کوشش کی ہوگی وہاں پر، اپنے باس سے کہا کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، کوئی جگہ بتائیے، پھر یہاں پڑھ لو. اس کو دیکھ کے اور لوگ پڑھنے لگے، پھر اس کمپنی میں خواتین جو کام کرتی ہیں انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو انہوں نے انتظام کر دیا. ہم کوشش کریں گے. کوئی وہاں بہت سارے مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتا، تو وہ کمپنی یا وہ آفس آپ کے لیے انتظام نہیں کرے گا، یا آپ سے کہے گا بھائی آپ کہیں اور پڑھ لیا کریں، انتظام یہاں نہیں ہے، ہم چھٹی نہیں دیں، کچھ تو کہے گا. لیکن ہم کوشش تو کریں. اگر ہمارا خود کا کاروبار ہے کتنی دیر لگے گی؟ واجب ادا کرنی، بہت سارے مستحبات نہیں پڑھنے. ہم اپنی واجب پر توجہ دیں. ہمیں واجب ادا کر لیا ہم نے کافی ہے. نہیں اذان نہیں اقامت کا وقت ہے، 4 رکعت نماز ظہر کا ٹائم ہے، 4 رکعت پڑھ لی. جب عصر کا ہوگا تب عصر کی پڑھ لیں. آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے ظہر کی پڑھ لیں، پھر 2-3 گھنٹے بعد عصر کی بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح مغرب بھی پڑھ لیں، پھر عشاء پڑھ سکتے ہیں، ساتھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فوراً کر. لہٰذا ہم خود کو پہلے اس چیز پر لا کے کھڑا کریں. جب تک ہم خود کو اس چیز پہ اس جگہ پہ لا کے کھڑا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں ہدایت کرنے کے لیے یا دوسروں کو آمادہ کرنے کے لیے حق نہیں دیا گیا. سماج میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں. دشمنی نہیں ہوتی ہے، نظریات ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں. اکثر ایسا ہوتا ہے جب اس ٹھیک ہونے کی یا نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں اکیلے سے کیا ہوگا، ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں. جب ہم اکیلے کریں گے تبھی تو کوئی دوسرا کھڑا ہوگا. مثلا جیسے کوئی شادیوں کا پروگرام ہوتا ہے، اس بارے میں بات ہوتی ہے تو ارے اکیلے ہم کیا کر سکتے ہیں. جہیز دینے کی بات ہوتی ہے تو اکیلے ہم کیا کر سکتے ہیں. جہیز لینے کی بات ہوتی ہے تو بھی یہی کہا جاتا ہے ہم اکیلے ہی کر سکتے ہیں. جب ہم اکیلے کریں گے تب کوئی دوسرا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. ہم اکیلے کہاں ہیں؟ اگر ہم نے نیک کام شروع کیا ہے تو ہمارے ساتھ اہل بیت ہے، ہمارے ساتھ خدا ہے، تو ہم اکیلے کہاں رہے. ہم دنیا کے لیے کرنے جا رہے ہیں. دنیا کے لیے نہ جانے کتنی چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے دیکھنے کے لیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے. ہم اللہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مثلا ایک جوان نے سوال کیا، آقا وہ مجھے جاب مل رہی لیکن داڑھی مڈانا ضروری ہے وہاں پر. نہ اسلام کے لیے ایسی جاب مت کرو. کیا اسے نہیں ملی؟ مل گئی، دوسری اس سے بہتر ملی. تنخواہ کم ہے، یہ کم ہے، وہ کم ہے، جاب چھوڑ دیتے ہیں. اسلام پامال ہو رہا ہے، دین پامال ہو رہا ہے، شریعت پامال ہو رہی ہے. اس وجہ سے انسان نوکری، بزنس یا اس پر کوئی حرف نہ آئے وہاں کمپرومائز کر لیتا ہے. کمپرومائز کرنا کہاں پر ہے؟ اہل بیت کے سامنے نہ جانے کتنے کمپرومائز آئے ہیں، کر لیتے تو یہ والا دین ہوتا. خدا نہ خواستہ ہم بھی کہیں کلب ولب میں بیٹھے لوگ کسی نہ کسی دنیا دار کے ہاتھ چوم رہے ہوتے، پیر چوم رہے ہوتے، اس سے وہ امید لگائے ہوتے. اہل بیت نے اس بات کو ہمیں آمادہ کیا ہے اور یہ درس دیا ہے کہ پہلے دین ہے، پہلے اسلام ہے، پہلے خدا ہے، اس کے بعد ہم. چاہے وہ ہمارے اولاد ہو، چاہے ہمارا مال ہو، چاہے ہمارا خانوادہ ہو، کچھ بھی ہو، پہلے اسلام ہے، یہ سب بعد میں. ہاں اور البتہ ایسا ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. اگر اسلام کو ہمارے جوان کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنے جوان کو قربان کر دینا چاہیے. اگر اسلام کو ہمارے مال کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنا مال قربان کر دینا ہے. جیسے قرآن مجید میں بھی کہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. مومنین میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ بأن لهم الجنہ، ان کو جنت کا مالک بنا دیا. اور ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں.
بس ہم اپنے نفس سے عاجز آ جاتے ہیں. ہم اپنے نفس کو اپنا غلام بنانے کے بجائے ہم نفس کے غلام بن جاتے ہیں. ہم معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ہم سوسائٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. ہم سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذات سے شروع کریں. جب اپنی ذات سے شروع کریں گے تو ہمارا گھر پہلے ہوگا, اور پھر وہ لوگ پہلے ہوں گے جن پر ہمارا اختیار ہے. جن پر ہمارا اختیار نہیں ہے ہم ان پہ صرف تنقید کرتے. تنقید کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے, کہ وہ خداوند عالم ہم سے زیادہ تنقید کر سکتا ہے, اس کو سب کچھ پتہ ہے. ہمیں چند باتیں پتہ چلتی ہیں, کسی کا ویک پوائنٹ پتہ چل جاتا ہے تو ہم اس کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اسے کمتر سمجھتے ہیں. لیکن خداوند لا شریک وہ سب جانتے ہوئے بھی تمہیں کمتر نہیں سمجھتا ہے. جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو تمہاری عبادت قبول کرتا ہے. جب تم دعا کے لیے پکارتے ہو تمہاری آواز کو سنتا ہے. جب تم اسے مدد کے لیے پکارتے ہو تمہاری مدد بھی کرتا ہے. لہذا ہم جب اس کام کو شروع کریں تو اپنے نفس سے کریں, اپنے گھر سے کریں, ان لوگوں سے کریں جن پر ہمارا اختیار ہے. ہم جبرن نہیں کریں. گھروں میں, معاشرے میں جو سوسائٹی جو فسادات پھیلتے ہیں وہ ہماری خود کی وجہ سے پھیلتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ آج ہی ٹھیک ہو جائیں. ہم نے جس بچے کو 15 سال 18 سال نماز کے لیے جگایا نہیں ہے, آج ہم اسے جگانا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں وہ ایسا جاگے کہ نماز شب سے شروع کرے. تو اس کے لیے تو ظہر بھی مشکل ہو جائے گی, فجر تو چھوڑ دیجئے. فجر میں اٹھنا تو بڑی بات ہو جائے گی اس کے لیے تو ظہر پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا جو عادی نہیں ہے. لہٰذا ہم اپنے نفس پر جب قابو رکھیں گے اور اپنی ذات سے شروع کریں گے. مثلا آج ہمیں مسجد کی طرف جانا ہے, کام ہے, جان بوجھ کے نہیں آ رہے لیکن ہم ادھر جا رہے ہیں, تو ایسے ٹائم جائیں کہ مسجد میں پہنچیں, با جماعت نماز پڑھیں. لیکن اگر خاص طور پر آئیں تو اس کا ثواب عظیم ہے. لیکن اس نیت سے بھی اگر آتے ہیں تو بھی ثواب ملتا ہے. کہہ رہے ہیں بھائی بچوں کو چھٹی نہیں ہوتی ہے, بچے یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, ظہر میں نہیں آ سکتے, مغربین میں نہیں آ سکتے. تو جب آ سکتے ہوں تب لے کے, مثلا جیسے چھٹی ہوتی ہے سنڈے کو, اتوار کو چھٹی ہوتی ہے بچوں کی, تو کیوں پوری فیملی کے ساتھ لوگ نماز ظہرین میں نہیں آتے, نماز مغربین میں نہیں آتے, کیوں نماز فجر میں نہیں آتے؟ چلیں آج بھائی نماز سب لوگ چل کے مسجد میں پڑھیں گے, جبکہ آپ کے ماشاء اللہ انتظامات بھی ہیں. اگر خواتین بھی ساتھ میں آئیں تو نماز پڑھ سکتی ہیں, پردے وغیرہ کے انتظامات ہیں. کیوں ایسا نہیں کرتے؟ کیوں؟ ہم نفس کے غلام ہیں. آج چھٹی ہے, دیر تک سوئیں گے. آج چھٹی ہے, زیادہ کام کریں گے. جو کرتے ہیں اس سے الگ کریں گے. ہم آج ہم امام بارگاہ جائیں گے, آج مسجد جائیں گے, آج مسجد چل کے سب لوگ ایک ایک پارہ قرآن پڑھیں گے. آج مسجد جا کے ہم مولانا صاحب سے درس جا کے حاصل کریں گے. آج مسجد جا کے ہم لوگ مسجد کی صفائی کریں گے. ہم اس طرح سے پلان کیوں نہیں؟ کیوں؟ ہم اس کے عادی نہیں ہیں, ہمارا انوائرمنٹ وہ نہیں ہے. الٹا اس دن بچوں کو شاید نماز کے لیے بھی نہ جگائیں. کیوں؟ سنڈے چھٹی ہے, دیر تک سوئیں, بچے کو سونے دیجیے, آرام کر لیں. آپ ان کے لیے سنڈے کے لیے, اتوار کو سنڈے کو ایسا پلان بنا کے رکھیں کہ یہ بچہ جس کو آپ اتنی محنت سے پال رہے ہیں, اتنی مزدوریاں و مجبوریوں سے اسے بڑا کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, کہیں جہنمی نہ بن جائے. اس کی دنیا بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ میں اس کی آخرت بھی تو بہتر بنانے کی کوشش کریں. آپ جیسی اس کی عادت ڈال دیں گے ویسے, جیسے آپ چھوٹے بچے جو پیدا ہوتے ہیں لیکن نماز کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں, صبح رونا پٹنا شروع کر دیتے ہیں, پورا گھر ہلا دیتے ہیں. جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے ہم اسے اپنا عادی بنا لیتے ہیں, تھپک تھپک کے ہم سلا دیتے ہیں, عادی ہو گیا. لیکن اگر اسی عمر سے وہ بچہ جو جگانا شروع کر رہا ہے خود جاگ رہا ہے تو ہم اس کی عادت کو کنٹینیو کرتے رہیں, ہم بھی اٹھ جائیں.
تو کیا وہ گھر جس میں صبح بچہ جو رو کے اٹھا رہا تھا، کوئی ماں باپ، کوئی مہمان، کوئی رشتہ دار بے نمازی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، کیونکہ عادی ہو گئے ہیں۔ لہذا ہم اپنے گھروں کی تربیت کریں، اپنے نفس کی تربیت کریں، اپنے انوائرمنٹ کی تربیت کریں، اپنے ماحول کی تربیت کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اور ہمارا گھر سب ایک جیسا ہو۔ جب یہ سب ایک جیسا ہوگا تو فساد ختم ہو جائیں گے، طلاقیں ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، رشتے ڈھونڈنا آسان ہو جائیں گے۔ ورنہ آج کے زمانے میں سب سے اہم اور سب سے مشکل کام ہے رشتے ڈھونڈنا۔ وجہ کیا ہے؟ سارے شیعہ ہیں، سب نیک ہیں، لیکن رشتے کر کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ ہم جو انوائرمنٹ تلاش کر رہے ہیں اس کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیسے نظر آئے گا؟ ہم نے اس پر کام کیا ہی نہیں۔ ہم نے لڑکوں کو نیک بنانے کے لیے کام کیا ہی نہیں، چونکہ وہ لڑکا ہے، لڑکا برے کام کر سکتا ہے، لڑکی کو برا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کب اللہ نے بتایا کہ لڑکا برے کام کر سکتا ہے، لڑکی نہیں کر سکتی ہے؟ لڑکا کافر کیا کھا سکتا ہے، لڑکی نہیں کھا سکتی ہے؟ لڑکا جا کے باہر کچھ بھی کر سکتا ہے، لڑکی نہیں کر سکتی ہے؟ نہیں، دونوں کے لیے برابر ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جب ہم نے اپنا نظریہ بنا لیا تو لڑکے دین سے دور، لڑکیاں دین کے قریب۔ ہم نے لڑکی کو دین کے قریب رکھا، لڑکے کو دین سے دور رکھا۔ شادی تو انہی میں ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے فساد پیدا ہوگا، جنت سے نکالے جائیں گے، جانے کے بجائے نکال دیے جائیں گے، نہیں جا سکتے۔ لہذا ہم ایک انوائرمنٹ پر کام کریں جو اسلامک ہو، اس گھر پہ کام کریں جو اسلامی ہو، اس جوان پہ کام کریں جو اسلامی بنے۔ نظریات کی لڑائیاں کیوں کریں ہم، جب ہمارا سب کا نظریہ ایک ہی ہے؟ کس شیعت اور کس اسلام کی لڑائی ہے؟ لہذا ہم جب اپنے نفس کو اسلام کا عادی بنا لیں گے تو بہت ساری چیزیں جو اس سے جڑی ہیں سب آسان ہو جائیں گی۔ ایک آدمی فرش ازا بچھائے بیٹھا ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا، کس کا انتظار ہے؟ کبھی مومنین کا انتظار ہے۔ اعلان کیا تھا، ہاں کیا تھا، فون بھی کیا تھا، پرچے بھی چھاپے تھے، میسج بھی کیا تھا، پھر دشواری کیا ہے؟ آ کیوں نہیں رہے؟ بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے، کھانے کے عادی ہو گئے۔ یہی ہوتا ہی ہے، میرے جملے نہیں ہیں، یہ عوام کے، آپ سب کے جملے۔ کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، کھانا ہوتا ہے تو کھانے کے ٹائم میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور سننے کے ٹائم میں کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ عادی کس نے بنایا؟ کافر آئے تھے بنانے، یہودی بنانے آئے تھے یہ ماحول بنانے، عیسائی آئے تھے۔ کون آیا تھا جس نے اس ماحول کو ہمارے اندر ڈیولپ کر دیا؟ ہم نے کیا۔ ہم نے گھڑی دیکھی، اچھا ابھی مجلس شروع نہیں ہوگی تو ہمارا بیٹا ساتھ بیٹھا ہے، ہمارا پوتا سامنے بیٹھا ہے، ہمارا نواسا بھائی دائیں طرف بیٹھا ہے۔ یہ سب ہماری اس گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، جو ہم گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ مجلس ختم ہونے کی، ہم نے ان کو سکھایا۔ ہم نے ان کے سامنے فون کر کے پوچھا مجلس ختم ہونے میں کتنا ٹائم ہے؟ کہا 15 منٹ بچا، ٹھیک ہے مار رہے ہیں۔ آپ 15 منٹ پہلے آئے، وہ 15 منٹ بعد آتے ہیں۔ ہم نے ماحول کو خراب کیا، ہم نے اپنے سماج کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا، ہم خود ہی تنقید کر رہے ہیں۔ اگر ہم پہلے سے چل رہے ہیں، بیٹا چلیے، ارے مجلس شروع میں ٹائم ہے، نہیں، ہم کو پہلے سے جانا چاہیے، فرش ازا ہے، اس پہ بیٹھنا ثواب ہے۔ شہزادی آتی ہیں، اہل بیت آتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں، ان کے بازو میں بیٹھیں گے چل کے، وہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے تھوڑی دیر، وہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر گریا کریں گے، اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے گریا کریں گے۔ چلو، تو کیا انتظار کرنا پڑتا؟ یہ ایسا کس نے کیا؟ ہمارا نفس۔ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اکیلے پہلے مجلس میں آ جائیں، ہم اکیلے جماعت میں پہنچ جائیں، ہر آدمی اکیلے پہنچے تو بھر جائے۔ جو انسان یہ کہہ رہا ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، وہ اکیلا یہ کر سکتا ہے کہ ٹائم پر مسجد میں پہنچ جائے، جماعت میں۔ ہر آدمی یہی سوچے کہ نہیں میں تو اکیلے ہی کر کے دکھاؤں گا، جماعت میں پہنچ کے پتہ چلا سارے اکیلے آ گئے اکٹھا۔
یہی اکیلے دکیلے ہوگا. لہذا ہم شروع کریں اپنی ذات سے، اپنے نفس سے، اپنے گھر سے، اپنے اختیاردار سے، تاکہ ہم اسلام پہنچا بھی سکیں، اسلام بچا بھی سکیں، اسلام پر عمل بھی کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوبۃ وهو الغفور الرحیم. اشہد ان محمدا نبیہ وحبیبہ وسید المرسلین وشفیع المذنبین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین حادینا وسیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام. صل على امام المتقین علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین محمد بن علی علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین جعفر بن محمد علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین علی بن موسیٰ الکاظم علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین محمد بن علی علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین علی بن محمد علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین علی بن محمد علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین حسن بن علی علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین بقیۃ اللہ العظم حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام. صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طویلا. محترم مومنین کرام، موجودہ حالات اور موجودہ سیاست جو ہر روز ایک نئے پہلو پر اور ایک نئی کروٹ پہ نظر آتا ہے. اگر ہم عالمی سیاست کو دیکھیں تو جتنے دنیا کے ڈاکو، بدمعاش، جاہل
انسانیت کے دشمن وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے آج کے دور میں سمجھنے کے لیے، بہت اہم ہے، آپ نے واقعہ کربلا میں بہت سارے ایسے لوگوں کے نام سنے ہیں کہ جو مسلمان نہیں تھے لیکن امام حسین علیہ السلام کی ہمدردی میں کھڑے ہوئے۔ کچھ لوگ شہادت سے پہلے امام کے ساتھ ہو گئے، کچھ لوگوں نے شہادت کے بعد اس شہادت پر اعتراض جتایا ہے، چاہے یزید کے دربار میں ہی کیوں نہ ہو۔ کئی عیسائیوں کا تذکرہ ایسا ملتا ہے جو یزید کے دربار میں جنہوں نے اعتراض کیا کہ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے آج کا دور بھی ہے کہ جہاں خود کو مسلمان اور مسلمانوں کا سردار اور مسلمانوں کا رہنما کہلانے والے بالکل اسی طرح ہیں جیسے یزید اپنے کو اپنے مسلمانوں کا رہنما کہلاتا تھا۔ وہ سب مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہیں، اور اسی زمانے میں کچھ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کی ہمدردی میں چل رہے ہیں۔ کتنے ملکوں کے لوگ راشن پانی لے کے جہازوں کے پانی کے راستے سے چھوٹے چھوٹے جہاز لے کے فلسطین کی طرف چلے ہیں، اس میں سب مسلمان نہیں، کم ہے مسلمان لیکن انسان ہے۔ اسلام انسانیت کا حکم دیتا ہے، وہ سب انسان ہیں۔ اب ان انسانوں پر اگر آپ تنقید کرنے جائیں، ان کے اندر پہلے دیکھیے کیا ہے، ان کے باہر مت دیکھیے وہ خاتون بے حجاب ہے، وہ آدمی داڑھی نہیں رکھے ہوئے ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے۔ اتنا بڑا انسان ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کیریئر داؤں پہ لگا دیا اور مظلوم کی حمایت کے لیے نکل پڑا۔ کتنے لوگ ہیں جسے اسرائیل نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، انہی میں سے۔ دنیا خاموش ہے، ہم خاموش ہیں، دنیا کو چھوڑ دیا، ہم خاموش ہیں، ہمارے ممبر خاموش ہیں، ہماری زبانیں خاموش ہیں، ہم ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ یہودیوں کے خلاف بولیں گے۔ اگر بولنا ہی ہے، لوگ بہت سارے تاریخ پڑھتے ہیں، جناب ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں ممبروں سے۔ اگر تاریخ پڑھ رہے ہیں تو تاریخ میں انسانیت کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، ان کا نام ہم نہیں لیتے، کبھی نہیں لیتے۔ الٹا ہم وہی واقعات پڑھتے ہیں جس میں یہودیوں کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ اکثریت امام حسین علیہ السلام نے بچے کس کو دیے، بیٹے کس کو دیے؟ یہودی کو۔ امام علی علیہ السلام نے چادر گروی کس کے پاس رکھی؟ یہودی کے پاس۔ ساری ہمدردیاں ادھر ہی چلی جاتی۔ کیوں؟ تاریخ کا ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جہاں یہودیوں نے تاریخ کو لکھوایا ہے، جو اب لکھی جیسے جا رہی ہے۔ ان کی تعریفوں میں لکھو، ہر جگہ ہوا ہوگا واقعہ۔ امام علی علیہ السلام کہاں نوکری کرتے تھے؟ کیوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہی پڑھے جاتے ہیں؟ لہذا دیکھیں، غور کریں، آج بھی ساری دنیا کی زبانیں گونگ ہیں، سب خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ ان کے ہاتھ میں لوگوں کے کیریئر ہیں، دولت پہ قبضہ انہوں نے کیا، علم پہ قبضہ کیا ہے۔ یہ دور واقعاً ضمیر کو زندہ کرنے کا دور ہے، یا مردہ ہو جائے گا یا زندہ ہو جائے گا، یا ظالم کے ساتھ کھڑے رہیں یا مظلوم کے ساتھ آ جائیں۔ اسی طرح ہمارے ملک کے دیکھیں، مسلمانوں کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پھر بھی مسلمان ہوش میں نہیں ہے، ہوش میں نہیں ہے۔ آپس میں ایک مسلمان، ایک لا الہ الا اللہ کہنے والا دوسرے لا الہ الا اللہ کہنے والے کو کافر کرتے، اتنا بانٹ دیا ہے۔ یہ کون سا اسلام بٹا ہے؟ میں ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں،
پیغمبر جب تک حیات تھے ایک ہی اسلام تھا. پیغمبر کی وفات کے بعد اسلام دو طرح کا ہوا, ایک علی والا اسلام, ایک یہودیوں والا اسلام. جو غدیر میں دیا گیا وہ علی والا اسلام, جو ثقیفہ میں دیا گیا وہ یہودیوں والا اسلام. علی والا اسلام ساری دنیا میں آج بھی ایک ہی پلیٹ فارم پر ہے, اور یہودیوں والا اسلام فرقوں میں بڑھتا چلا جائے تاکہ مسلمانوں کی تعداد اور طاقت کم رہے. اور جب یہ مسلمان جب بھی یہ مسلمان اختیار میں آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلا یہی کام کیا ہے کہ علی والے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ نے بھی ہر زمانے میں ایک علی کی اولاد کو باقی رکھا ہے, اور اس علی کی اولاد نے وہی کارنامہ دکھایا ہے جو ان کے جد نے دکھایا ہے. ساری دنیا کی طاقتیں جمع کی گئی تھیں خیبر میں, بڑے بڑے قلعے بنائے گئے تھے, سالوں کا راشن جمع کر لیا گیا تھا, سارے بہادر جمع کر لیے تھے. تو سارے بہادر, سارا راشن, سارے قلعے, 7 قلعے تھے, ایک ہی قلعہ نہیں تھا. یہ راشن والا, یہ فوج والا, یہ اس کا, یہ اس کا, یہ اس کا, اور سارے کنیکٹڈ تھے. ایک علی کافی تھا. آج بھی سارے راشن, سارے قلعے ایک طرف, اور ایک علی کی اولاد کافی ہے. کیوں؟ یہ اصل اسلام ہے, یہ اصل انسانیت ہے, یہ اصل عبادت گاہ ہے, یہ اصل عبادت گزار ہیں, یہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے. قرآن مجید میں کتنی آیات موجود ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے شہادت کی تمنا کی ہے, اور اللہ ان لوگوں نے ڈانٹ کے کہا اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ, فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. لہذا چیپٹر ظاہر ہے, چہرے ظاہر ہیں, کتاب کھلی ہے. ہم اب جاگیں, ہم اپنے اسلام کو, اپنے دین کو بہتر طریقے سے اسی وقت سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس علی کا دیا ہوا علم بھی ہو. خالی نام کافی نہیں ہو سکتا, خالی ہاتھ چومنے سے کام نہیں چلے گا. ان کی حیات میں نہ جانے کتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ چومے لیکن مخالفت کی, نہ جانے کتنے لوگ روز گلے ملنے آتے تھے لیکن ان کے دل کینے سے بھرے ہوئے تھے. نہیں تھا ایسا. ہم صرف نام کے لیے نہ جئیں بلکہ اس کام کے لیے بھی جئیں جو ہمارا امام ہم سے چاہتا ہے. ورنہ دنیا کی سیاستیں دوغلی اور دھوکے باز, جو جتنا بڑا ظالم اتنا بڑا سیاست تھا, جو جتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا سیاست تھا, جس کے پاس لومڑی جیسی مکاری ہو وہ بڑا سیاست نہ ہوتا ہے آج کے دور میں. لیکن انہی مکاریوں میں, انہی جہالت میں ایک اصل سیاست بھی ہے جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ہے, جس کو اہل بیت نے پہچانوایا. لہذا ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم جس زمانے میں بھی ہیں اس زمانے کو پہچانے, اس زمانے کی سیاست سے, منافقت سے بچنے کے لیے اپنے راستے تلاش کریں. اپنی اولاد کو, اپنی نسل کو دین سکھانے کے لیے کوشش کریں. یہ کہیں کہ کام نہیں چلے گا کہ ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے. نہیں, قیامت کے دن ہم پھنس جائیں گے. ارے اصل ہم نے پیدا ہی اسی لیے کیا تھا اور تم نے اسی کے لیے کہا ٹائم نہیں ہے. دنیا تو تمہاری غلام ہے, دنیا حاصل کرنے تھوڑا تم گئے, دنیا تمہارے لیے پہلے سے میں نے پیدا کی ہے. تم کو میری رضا حاصل کرنا تھی, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں ہم آئے. لہذا ہم کوشش کریں موجودہ سیاست کو پہچانیں, موجودہ مکاری کو پہچانیں, دھوکے بازی کو پہچانیں, اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور پتہ لگائیں کہ ہمارے کاغذ کسی نے چوری تو نہیں کر لیے. ہمارے کاغذ, ہمارے پیپرز, ہماری پہچان, نام کی اسپیلنگ غلط ہے تو ابھی سے اس کو سدھروائیں, ٹھیک کرائیں. پین کارڈ پہ الگ ہے, آدھار پہ الگ ہے, راشن پہ الگ ہے, تو سب کا سیم ہونا چاہیے.
جن کے برتھ سرٹیفکیٹ ہیں وہ سنبھال کے رکھیں، جن کے نہیں ہیں وہ تلاش کر کے رکھیں۔ نہ جانے کون سے دن، کس دن کون سی حکومت نئے قانون لاگو کرے۔ ہمیں بیدار رہنا چاہیے، مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے۔ اسی طرح ہمیں علم پر کوشش کرنا چاہیے، مذہبی علم بھی اور دنیاوی علم بھی۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد والے محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ محبان آل محمد جہاں جہاں ہیں، خصوصاً حاضرین پر بالخصوص غزہ میں، فلسطین میں، لبنان میں، یمن میں، ایران میں اور موجود ہمارے ہندوستان میں تمام مومن اور مومنات پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل فرما۔ جو مومن اور مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو روزی کے لیے پریشان ہیں ان کو رزق کثیر، رزق حلال عنایت فرما۔ جن کو تو نے روزیاں تاکہ ان کی روزی اور روزگار میں برکت عنایت فرما۔ جو مسافرین ہیں ان کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت، داعش، القاعدہ، امریکہ، اسرائیل کی حکومتوں کو نیست و نابود فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ ہمارے بچے بچیاں جو دینی و دنیاوی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔